بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال ہے کہ بعض دکاندار کریانے کی دکان ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کی دکان ہے، اس کے اندر قابل فروخت مال پڑا ہوتا ہے اور کچھ اس سامان پر کچھ مال پر منافع ہر روز کا آ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ کیا ہوگی، کس طرح سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ عام طور پر دکاندار زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت اور سستی کا شکار ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فریضہ ہے جسے ادا کرنا چاہیے۔ تقریباً 80% لوگ کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں، جو چیزوں کو لیتے ہیں، بناتے ہیں، سیل کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو زکوٰۃ کے حکم سے، فریضے سے غافل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے مالوں کو پاک نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ کا اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے سے ان سے رہ جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دکان کے اندر اگر آپ نے اتنا مال، اتنا سامان جمع کر لیا ہے جو نصاب کے برابر، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے، تو جس دن اتنا مال آپ کی دکان میں آ گیا، اس دن سے لے کر 1 سال گزرنے کے بعد اس دکان کے مالک پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کئی سال گزر گئے اور کئی سالوں کے بعد اس کی توجہ ہوئی، توبہ کی، تو پچھلے تمام سالوں کی حساب اندازہ لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ تو ہر سال گزرنے کے پاس دکان میں جتنا مال موجود ہے، تمام مال کی جو قیمت فروخت ہے، اس وقت مارکیٹ کے اندر ہر چیز کی قیمت فروخت ہوتی ہے، قیمت خرید الگ ہوتی ہے، قیمت فروخت الگ ہوتی ہے، تو مال کی قیمت فروخت کا حساب لگا کر پوری دکان کے تمام مال کا حساب لگا کر 2.5% زکوٰۃ دینا دکاندار کے اوپر لازم ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا ہر روز کا پروفٹ ہے، تو وہ سال گزرنے کے بعد اگر وہ پروفٹ موجود ہے آپ کے پاس، نقدی کی صورت میں بینک میں موجود ہے یا کسی اور جگہ لگایا ہوا ہے، وہ تمام کا تمام آپ کی تمام مالیت کے ساتھ جمع کر کے تمام کا 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے کاروبار کے اندر کچھ پیسے لوگوں کو دیے ہوتے ہیں، کچھ پیسے لینے ہوتے ہیں، کچھ پیسے کاروبار میں کام پر لگائے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ پورا سال گزرنے کے بعد وہ تمام قرضہ جات جو آپ نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں اور آپ کو ملنے کی امید ہے، وہ تمام جمع کر لیں، اور اپنے پاس موجود تمام رقم ہے اس کو جمع کر لیں، اور وہ اخراجات جو آپ نے لوگوں کو دینے ہیں، وہ قرضے جو آپ نے لوگوں کو واپس لوٹانے ہیں، وہ اس میں سے منہا کر لیں، نکال لیں، تو باقی جو رقم بچ جائے گی اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی فیکٹری کارخانے کے اندر لگے ہوئے مال اور تیار شدہ مال، اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو کارخانہ ہو، فیکٹری ہو، مل ہو، کسی بھی جگہ پر اگر کسی آدمی کی فیکٹری کے اندر 2 طرح کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال جو چیزیں بنانے کے کام آتا ہے، اور دوسرا تیار شدہ مال ہوتا ہے، اور تیسری وہ مشینری، وہ آلات جن کے ذریعے مال کو تیار کیا جاتا ہے، تو وہ تمام مال جو قابل فروخت ہو چکا ہے، اور وہ تمام مال جس کے ذریعے سے اشیاء بنانی ہے اور آپ کی ملکیت میں ہے، تو دونوں قسم کا مال، خام مال ہے چاہے بنا ہوا مال ہے، سال گزرنے کے بعد تمام کی مالیت کو دیکھا جائے گا، اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ البتہ جس مال کی آپ نے مشینری خرید لی ہے، جو مشینری ہے کام کر رہی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیکٹری، کارخانہ، دکان، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کاروبار عطا کیا ہے، تو اپنے کاروبار پر نظر رکھے، سال جیسے ہی مکمل ہو، اور سال مکمل ہونے کے ساتھ ہی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے مال میں برکت ہو جائے، اس کا مال بے برکتی سے بچ جائے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے سزا سے یہ بچ جائے، اور جتنی بھی زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدات ہیں اس سے بچ جائے، کیونکہ مال تو انسان کا بہت پر ختم ہو جائے گا۔ اصل مال وہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم میں ادا کر دیا، یعنی زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کاروبار میں سے اللہ کی ادا کردہ جو فرض ہے زکوٰۃ کا، اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔